تو وہ واقعہ آپ کو پتا ہے، ہمارے جو کراچی کے ممدوح ہیں مفتی صاحب، انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی مہربانی ہے. اگر وہ ڈیفینڈ نہ کرتے تو آپ کیسے مانتے کہ یہ واقعہ واقعی لکھا ہوا ہے؟ اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، مزہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ فوج مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو اس کی مثالیں بیان کی ہیں، انہوں نے پھر بتایا کہ جی ہم کس طریقے سے، وہ ساری گفتگو میں اس میں اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں کی لینگویج کیا ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ، محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا. تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں. فی الوقت تو یہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو وہ حقائق سناتا ہوں جو تھانوی صاحب نے نقل کی ہے. جو حافظ ابن کثیر نے لکھا تھا، یہ اس کے آلموسٹ سمجھ لیں کوئی 550 سال بعد کا واقعہ ہے. تو اگر حافظ ابن کثیر 700 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد تو ظاہر ہے مشکل وقت ہی مسلمانوں پہ آنا تھا نا. یہ حقائق نمبر ہے 304 ارواح ثلاثہ میں. ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا. یہ ورڈ بائی ورڈ سنیں گے نا پھر آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوگا. ہاں، محبت آمیز لہجے میں فرمایا، یہاں ذرا لیٹ جاؤ. مجمع میں پبلکلی. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. ادب کے ساتھ، یہ ادب، یہ جو کہتے ہیں نا کابرین کا ادب، علماء کا ادب، اصل میں ادب اس لیے سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ علماء کے اوپر جب مشکل وقت آئے تو وہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے اپنی حاجت کو پورا کریں. یہ اس لیے آپ کو ادب سکھا رہے ہوتے ہیں. ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اس چارپائی پر لیٹ گئے، یعنی وہ والے حضرت جنہوں نے بلایا تھا دوسرے حضرت کو. اور یہ کوئی عام حضرت نہیں ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں نا جی بزرگان دین کا انجینئر صاحب ادب نہیں کرتے. یہ بزرگان دین کے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں جو خود لکھے ہوئے ہیں. کس نے لکھے ہیں؟ تھانوی صاحب نے لکھا ہے. کس کے بارے میں؟ قاسم نانوتوی، جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، اور اس کے بعد ان کے نائب رشید احمد گنگوئی. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اس سے انہوں نے فیض لینا شروع کر دیا. مطلب وہ تسکین، وہ جو انہوں نے المحنت میں لکھے نا، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو یہ سینوں سے وہ فیض لینا شروع کر دیا. سکون. عاشق صادق، مجھے بتائیں یہ عاشق صادق کی ٹرم کیسے آئے گی؟ مطلب کوئی استاد اور شاگرد کا رشتہ، یہ عاشق صادق کا رشتہ ہوتا ہے. اور یہاں استاد شاگرد نہیں ہے، دونوں ہی استاد ہیں. بیسیکلی وہ ٹریننگ کر رہے ہیں باقی بچوں کی جو وہاں پہ موجود ہیں، کہ اس طرح جب آپ کو کوئی بڑا بلائے تو آپ نے اس طریقے سے اس کے سامنے چت لیٹ جانا ہے اور بولنا نہیں ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی قاسم نانوتوی صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے.
حضرت گنگوئی نے فرمایا لوگ کہیں گے ان کو کہنے دو دیوبند دماغ بند. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اچھا یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نا اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. اچھا جی آپ صحیح رنگ بھرتے ہیں اس میں. کہتے ہیں جی انہوں نے مطلب اس میں تو کوئی نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے آگے کی جو قسط ہے وہ بھی اس میں بیان ہوئی ہوتی تو پھر ان کو یقین آنا تھا. تو کہہ رہے ہیں یہ الزام لگا رہا ہے. میں نے اس کے بعد کی کبھی بات ہی نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا بھی جو ہے نا اگر کسی مدرسے میں کسی باپ کے سامنے اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو تو وہ اپنے بچے کو تو وہاں داخل نہیں کروائے گا. اگر کروائے گا تو پھر ٹھیک ہے دماغ بند کر لے اپنا بھی. اگلی قسط میں سے رپورٹ ہوئی بھی ہے. وہ عاشق الہی میٹھی صاحب اتنے بڑے عالم دیوبند کے وہ نقل کر رہے ہیں تذکرۃ الرشید میں. اب مجھے ترس آتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر بھی. یقین کریں وہ ان لوگوں کے نام اس طرح لیتے تھے جیسے صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے. جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا دین کے ساتھ. جب چند ایک باتیں میں نے ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری یہ فیلڈ نہیں ہے میں امی ہوں. تو عاشق الہی میٹھی صاحب تذکرۃ الرشید میں لکھتے ہیں کہ یہی رشید احمد گنگوئی جنہوں نے قاسم نانوتوی کو لٹایا تھا مجمع میں اور عاشق صادق کی طرح ان کی طرف کروٹ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا پھر ان سے سکون لیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جن کو میں نے لٹایا تھا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے. اس قسم کا اگر کوئی خواب آیا بھی تھا اس کو بیان کرنے کی بھائی کیا ضرورت تھی. بیسیکلی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماننے والوں کی. یہ فیض چھوڑ کے جاتے ہیں نا پیچھے. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد و عورت کو شادی کے بعد پہنچتا ہے. وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں ہاں جو میں کہنا نہیں چاہ رہا. اور کہتے ہیں یہ تو بڑا مبارک خواب تھا. اس میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی صاحب کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے دیکھنا تھا. تو یہ بیسیکلی اس طرح کے اشارے آئے تھے. اب یہ وہ چیزیں جو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہیں بھائی. میں نے گن پوائنٹ پہ تھانوی صاحب سے نہیں کہا کہ آپ اس کتاب کو انڈورس کریں اور تاکہ آپ کے مرنے کے اتنے سال کے بعد وہ تو 1944 میں فوت ہوئے. آج ہے 27 جولائی 2025 تو میں آپ کے بزرگوں کے حقائق لوگوں کو بتاؤں.